بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دو خبریں ہیں. ایک خبر ہے بمبو کاٹ آپ کو سمجھیں کہ وہ بگ بریکنگ نیوز، تھرل نیوز جو ہوتی ہے وہ، اور وہ امریکہ کی پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی خبر ایک طرح سے ہے. آپ سائفر کی طرف نہ جائیے گا، سائفر پر بھی بات کریں گے کہ سائفر کے اوپر جو انٹرسیپٹ ایک ویب سائٹ ہے، اس نے جو بات کہی، پھر امریکی محکمہ خارجہ نے اس کے اوپر کیا رسپانس دیا، پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کیا کہنا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم کا کیا کہنا تھا، اور خود عمران خان صاحب کا اپنا کیا کہنا تھا. یہ ڈرامے بازی کیا چل رہی ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گا. لیکن سر اصل خبر یہ ہے، اور یہ خبر مجھے اس شخصیت نے بتائی جس شخصیت نے یہ کام کیا. میں اچھا، اب میں ذرا تھوڑا سسپینس کریٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، تو سسپینس ہم کریٹ نہیں کرتے، سیدھا آ جاتے ہیں. سر پچھلا مہینہ جولائی کا تھا. جولائی 13 اور 14 کے درمیان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک کہہ لیں کہ ایک شخصیت، ایک سرکاری شخصیت رہی ہیں وہ، اور پاکستان کے ایک بڑے منصبدار بھی رہے ہیں وہ، اور بڑے ان کی ذات کے بڑے حوالے ہیں. ان کو امریکن جو ہے نا جی، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، سفارت خانہ، اس کے ایک ہائی افیشل نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ جی کہ ہم نے ایک پہلے یہ بات میں نے تھوڑا سا پروب کیا اس کو. ظاہر ہے کہ یہ چونکہ بڑی وہ ہوتی نہیں ہے، کیا اس کو کہیں گے کہ رکی تھمی بات، یا جس کو سپر کانفیڈینشیل کہتے ہیں، تو اس لیے یہ خبر کو اس کو چیک کرتے کرتے، اس کو کاؤنٹر چیک کرتے کرتے کافی دن اس کے اوپر میرے اس فقیر کے لگ گئے. تو یہ خبر 13 اور 14 کے درمیان مجھے ملی تھی کہ امریکی سفارت خانہ پاکستان کے کچھ شخصیات کو، جو پاکستان کے مختلف عہدوں کے اوپر رہی، یا کہ اسٹیٹ مشینری کا جو حصہ رہیں، بیوروکریسی کی، وہ بیوروکریسی بھی ہو سکتی ہے، تو ان سے رابطہ کیا پاکستان میں متعین یا پاکستان میں موجود یا قائم امریکی سفارت خانے کے ایک اعلیٰ افسر نے. اور کوئی چھوٹا موٹا افسر نہیں تھا، بگ گن. ویسے تو بے صاحب میرا خیال ہے کہ امریکہ ایک وقت تک پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس پر امریکہ کا مشن سب سے بڑا تھا. سب سے بڑا سفارت خانہ اس کا اگر کہیں پر تھا تو وہ شاید وہ افغان جنگ اور اس کے جو انٹرسٹ ہیں یہاں پر، اس وجہ سے. اور ان کی دسترس اتنی ہے کہ رحمان ملک صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ جی کہ ہمارے پی ایم ہاؤس کی جو میٹنگ ہال ہے، جو کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی تھی، وہ بگ ہو رہی ہوتی تھی، وہاں سے ایڈی دوروں بہ کے اگلے بگ کر رہے ہوتے سی. تو یہ لیول ہے اس سفارت خانے کا. تو اس سفارت خانے نے پاکستان کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کچھ 4-5 لوگوں سے، جن میں سے ایک شخصیت نے مجھے بھی بتایا، اور انہوں نے جناب ان سے رابطہ کر کے ان کو کہا کہ آپ ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک رپورٹ بھجوانی ہے، اور تقاضا یہ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ پاکستان کے سسٹم کا حصہ رہنے والے لوگ اس کو رپورٹ کریں. تو ایک مشکل ٹاسک ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے یہ کچھ لوگوں کو قائل کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر انکار کیا، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی، کیونکہ بظاہر یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا. پاکستان کے زاویہ سے بھی دیکھیں تو یہ غیر قانونی کام نہیں تھا. اور وہ رپورٹ کیا تھی؟ وہ رپورٹ یہ تھی کہ پاکستان کی ریاست کیا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی جبر، ظلم، زیادتی تو نہیں کر رہی. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کتنا، جس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک بات ہے، یا اس کو کہیں کہ ان کی بات میں کتنا دم ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں. ہمیں یہ ایک یعنی کہہ لیں کہ آپ کی طرف سے جو تھرڈ پارٹی سمجھیں، اس لیے کہ جو اسٹیٹ کے آفیشلز رہے ہوں، وہ وہ جب کام کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی رپورٹ تیار کرتے ہیں، تو ان کا کوئی سیاسی جھکاؤ جو ہوتا ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے اس میں. شاید یہ وجہ ہو. یہ امریکہ بہادر کو اس کی ضرورت کیوں پڑی مجھے نہیں پتا، یا انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ ویسے تو سفارت خانے جو ہوتے ہیں، جس طرح دنیا کا ہر سفارت خانہ، وہ اپنی اسیسمنٹ تیار کرتا ہے، وہ اپنی رپورٹس بناتا ہے، اپنی اوپینین بھیجتا ہے اپنے کیپٹل کو.
اپنے دارالحکومت کو، اور پھر حکومت جو ہے ان رپورٹوں کی بنیاد کے اوپر اس ملک کے ساتھ جو بھی اور جس قسم کی روابط قائم کرنے ہوتے ہیں، معاملات طے کرنے ہوتے ہیں، اس بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے اسٹیٹ آفیشلز، جو ایکس اسٹیٹ آفیشلز، ان سے یہ رپورٹ تیار کروانی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھجوانی، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو سر کئی جو اسٹیٹ آفیشلز جو پاکستان کے رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر انکار کیا، کچھ نے اس کے اوپر کام کیا، رپورٹ دی۔ اب یہاں پر میں اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے ساتھ یہ اپنا انالیسس پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مجھے لگ رہا ہے، آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس تھرڈ پارٹی، اس کو ایک طرح سے تھرڈ پارٹی انالیسس رپورٹ کہیں گے، کہ جو سرکاری ملازم، سرکاری یا پاکستان کی ریاست کے منصب دار رہے ہیں، جو سیاسی لوگ نہیں ہیں، جو پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے، جن کا کوئی سیاسی جھکاؤ نہیں ہے یا کوئی پولیٹیکل پوزیشن جن کے پاس نہیں تھی، بلکہ وہ ریاست کے کسی نہ کسی منصب کے اوپر فائز رہے اور ان کے زندگی کے 30 40 20 25 سال جتنے بھی اسی سروس کے دوران گزرے، وہ اس سارے بکھیڑے کو جو عمران خان صاحب نے کھڑا کیا ہے اور جو ریاست اس کے اوپر رسپونڈ کر رہی ہے، خصوصاً پاکستان کی فوج، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا ریٹ کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ کس قدر درست ہے اور کس قدر غلط ہے۔ تو یہ رپورٹ جو بھجوائی گئی، وہاں پر اس رپورٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں قانونی طور کے اوپر بھی، یہ کام تب زور پکڑا۔ یا اس کو میں بہت سادہ کروں تو سر وہ سادہ بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر دنیا میں زندہ ہیں، آپ دنیا کے کسی دریا میں زندہ ہیں، تو آپ کسی مگرمچھ کے ساتھ بیر نہیں پال سکتے۔ سر وہ پاکستان کے، امریکہ کے، سر یہ پاکستان اور امریکہ، یہ ایک عجیب جو ہے نا وہ کشمکش سی چل رہی ہے، اور پچھلے 75 سال سے لو اینڈ ہیٹ والا ریلیشن ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ہم اپنا بھی راستہ کوئی تلاش کرتے ہیں، امریکہ پاکستان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، کوئی بہت زیادہ اس کو بڑھانا چڑھانا بھی نہیں چاہتا، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اس کا سانس بڑی آسانی کے ساتھ نکلے۔ امریکہ کے ساتھ رہتے ہوئے امریکی پابندیوں کے باوجود پاکستان نے ایٹمی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی، جس کی امریکہ مخالفت کرتا رہا۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے بھی کیے، امریکہ کی مخالفت اور لالچ اور اس کی پیشکشوں کو ٹھکرانے کے باوجود ہم نے یہ کام کیا۔ تو ایک عجیب سا ایک یہ رشتہ ہے جو امریکہ اور پاکستان کا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ تو اب وہ پاکستان جو ہے وہ اپنی راہیں تلاش کر رہا ہے، نئے بلاکس دیکھ رہا ہے، دنیا بدل رہی ہے۔ پاکستان کی اب امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ کس طرح کی رہے گی، ان کی شراکت داری، ان کی جو مطلب کہہ لیں کہ جو کیا اس کو کہیں گے، سفارتی تعلقات کس نوعیت کے رہیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ طے ہے کہ پاکستان بہت سے کام جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کام نہیں کرتا پاکستان، پھر اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ سر سیدھی سی بات ہے، آپ نے ایٹمی دھماکے کی امریکہ کی مرضی کے بغیر، آپ کو قیمت دینی پڑی۔ آپ نے امریکہ، اور قیمت کیا ہے کہ سر ہم نہ اپنا اگاتے ہیں نہ اپنا کھاتے ہیں، ہم خود کفیل نہیں ہیں، ہمارا کنستر کھڑکا رہتا ہے، ہماری رینٹ اکانومی ہے، امریکہ کے اوپر ہم پلتے بڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جدا کھاؤ دے گیت گاؤ، تو وہ اگلا آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ کام کریں۔ 65 میں امریکہ نے پاکستان کو جو جتنی بھی فوجی امداد دی تھی، ساتھ میں باور کرا دیا تھا کہ یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، انڈیا کے خلاف استعمال ہوئی تعلقات کشیدہ ہوئے۔ ہم نے پریسلر ترمیم کو بھی فیس کیا کہ جی کہ وہ ادھر سے افغانستان سے امریکہ نکلا تب، اور جناب پیچھے سے اس نے پریسلر ترمیم لگا دی ہمارے اوپر۔ مطلب وہ جو بھی ہے چیزیں ہیں، کیری لوگر بل بھی آیا، کیری لوگر بل کا میں مخالف نہیں ہوں، کیری لوگر بل بڑا اچھا بل تھا، لیکن پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ اس صورت میں ہوئے جب ہم نے امریکہ کے دانے کھاتے ہوئے بھی اپنی مرضی کی، اپنے مفاد کو ہم نے اس کا تحفظ کیا۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے، یہ امریکہ کی اجازت نہ بھی ہو، لیکن امریکہ کی مخالفت بھی نہیں ہے اس میں، خان صاحب کے ساتھ
جو کچھ اس وقت چل رہا ہے, کیونکہ خان صاحب کی لابیز امریکہ میں متحرک ہے. سر یہ جو انی پڑی تھی نا, یہ والی وہ باہر سے جو پیسے آ رہے تھے, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کی جو کیس ہے, یہ پیسہ کسی کمپنی کو $30,000, کسی کو $3 لاکھ, کسی کو $50,000, کسی کو $5 لاکھ, پتہ نہیں کتنے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں انہوں نے. اور یہ ان لابنگ فرمز کا کمال تھا, وہ تھا نا جو بائیڈن کی انتظامیہ کا بندہ, وہ جناب وہ کوئی ڈاکٹر تھا جو پاکستانی نژاد تھا, وہ کھڑے ہو کے پھر یہ جو کچھ جتنے ہمارے ساتھ سمندر پار پاکستانی ہیں, وہ ان کے ذہن جو ہیں وہ یار, مطلب میں پاکستان کے, میں معافی چاہتا ہوں ان سے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ جو ہے نا, وہ جو ڈالر بھیجتے ہیں نا, وہ جو ہمارے اوپر احسان چڑھاتے ہیں, ہوں گے احسان, لیکن وہ احسان ہی ہیں, وہ احسان چڑھاتے ہیں کہ ہم ڈالر بھیجتے ہیں تو آپ چلتے ہیں. یار نہ بھیجا کرو یار, یہ وہ ڈالر اور یہ سمندر پار پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والوں میں سے ایک ایلیمنٹ ہے. یہ بات آپ آج لکھ دیں, اتنا سادہ ان کے ذہن ہے یا معاملات کو وہ سمجھتے نہیں. یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے, میں اس موضوع میں نہیں پڑھنا چاہتا. ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اور ان کی لیڈرشپ ان سے علیحدہ سے بلیک میل ہوتی ہیں کہ وہاں پر جا کے وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں, ان کے میزبان ہوتے ہیں, ان کے تحفے تحائف پیسہ بے شمار ہوتا ہے ان کے پاس, اور اکثر و بیشتر پاکستان کی سیاسی بڑی خبریں باہر سے لیک ہوتی ہیں. اس لیے کہ کوئی جناب یہ سیٹ ہے فلانا, میں ایک بہت بڑے افسر نے مجھے یہ والی بات بتائی تھی کہ وہاں پر جو بہت بہت امیر لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ پورا قصہ ہے, واقعہ ہے, وہ میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا. میں اس کا آپ کو جس سنا رہا ہوں کہ وہاں پر کھرب پتی لوگ, مطلب وہ ایک وفد پاکستان سے گیا تھا, اس وفد کا سربراہ جو کہ پاکستان کا اسٹیٹ آفیشل تھا, وہ وہاں پر ان کے ایک دوست تھے, تو انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ تم میرے گھر رہو گے. ادھر پاکستانی سفارت خانے کو امریکہ تھا, انہوں نے کہہ دیا کہ جی کہ وہ دوست میرے کو رہے گا میرا. انہوں نے کہا تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا یار میں جو بھی ہوں میرے کو رہے گا. پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ جی سیٹھ آدمی ہیں. سر انہوں نے پاکستان کے وفد کے لیے وہ نہیں ہوتی رولز رائس اور مرسڈیز تے چھلے والی گڈیاں جس کو آڈی کہتے ہیں, 25-30 گاڑیاں ان کے اپنے فلیٹ کی تھی, اتنا امیر آدمی تھا. تو یہ جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ آفیشل, ہمارے سیاستدان, پولیٹیکل لیڈر, یہ جو سارے باہر کا کہتے ہیں نا, ہاں جی ووٹ کا حق دیں گے ان کو, یہ کر دیں وہ کر دیں, یہ توریں بنائی ہوئی ہیں. ان سے جناب مال پانی بھی چلتا ہے, وہ ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں, آپ کی موجیں بھی کرواتے ہیں وہ, اور پھر آپ کے وہ رازداں بھی ہوتے ہیں, آپ کو ان کے پھر ناز نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں. تو میں یہ ایک ضمناً بات ہو گئی. تو وہ سارے لوگ جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, وہ یہ والا پروپیگنڈا پاکستان کا وہاں پر بیٹھ کے کر رہے تھے, اور پاکستان کی جو سفارت خانہ تھا وہ معاملات کو سمجھ بھی رہا تھا, لیکن وہاں پر لابنگ کا اتنا اثر تھا کہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اتنے لوگ متحرک تھے کہ ان کو یہاں سے کچھ نیوٹرل لوگوں سے ایک رپورٹ تیار کروا کے وہاں پر بھجوانی پڑی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اس پریشر کے کم ہونے کے بعد ہوئی ہے. اب آ جائیں سائفر کے اوپر جو کل سے شور ڈالا ہوا ہے. سر عمران خان صاحب کا ایک ہی ہتھیار ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پروپیگنڈا ٹیم. سائیکل کچھ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ باہر اور ادھر ادھر سے لوگوں سے, امریکنوں سے, انڈینز سے, انہوں نے وہ جو بھی فنڈنگ کی, وہ فنڈنگ کا سرکل یہ بنایا ہوا ہے کہ کچھ پائن آپ کھاتے ہیں پیسے, کتنے کے کھا لیں گے, ٹھیک ہے, باقی پیسہ جو ہے وہ سائیکل پہ چلتا ہے, روٹیٹ کرتا ہے, کمپنیوں کو جا رہا ہے, کمپنیاں سے جناب وہ ایک کہہ لیں کہ لابنگ کمپنی سے وہ ایک بڑھاوا ملتا ہے, سوشل میڈیا اس سے چیزیں اٹھاتا ہے, اور جناب پھر اس سے جو اور زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے, اور پھر وہ عمران خان صاحب کو پیسہ با کے واپس دیتے ہیں. یعنی کہ بزنس ایک طرح سے ایک سرکل چل رہا ہے. کہ اس کو میں اگر تھوڑا سا آسان کر کے سمجھاؤں تو وہ یہ ہے, یا بتاؤں کہ ایک خان صاحب کے پاس فارن فنڈنگ سے پیسہ آیا, خان صاحب نے وہ انویسٹ کیا لابنگ فرمز کے اوپر, لابنگ فرمز نے اپنا کام کیا, امریکہ میں شور پڑ گیا, امریکی ریاست یہ کر رہی ہے, امریکی ریاست وہ کر رہی ہے, امریکہ میں اخبارات یہ خبریں چھاپ رہے ہیں, خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آہو نہیں آہو, آہو نہیں آہو. تو ادھر جو پاکستانی سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں وہ جذباتی ہو کے اور زیادہ لنک کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ,
اور یہ سوشل میڈیا سارا کا سارا سرکل وہی ہے. اور پھر وہ اور زیادہ انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ حکومت کو گرانا ہے, فلاں کرنا ہے, پیسے لاؤ, چندہ دو. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور جو انٹرسیپٹ نامی ایک ویب سائٹ ہے, وہ اس کے بارے میں ایک خبر ہے, میل والوں کی, ڈیلی میل نہیں, میل, اور انہوں نے لکھا تھا کہ یہ اس کا ایک وہ تھا نا کرپٹو کرنسی والا, اس کا نام تھا سیم بینکمین. وہ اس نے کچھ کمپنیوں کو یا میڈیا ہاؤسز کو فنڈنگ کی تھی, ان میں سے 5 بلین اس نے یہ انٹرسیپٹ ان کو بھی یہ لگائے تھے پیسے. تو اس کا کریکٹر بڑا شیڈی سا ہے, ٹھیک ہے, جھوٹو چھوٹ چتالی پروگرام. تو لابنگ فرم نے پیسے لگائے ہوں گے, میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے, میں ویسے ہی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو امریکہ کی لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی تھی اور ان کو اون بھی کرتے ہیں پی ٹی آئی والے. فواد چوہی صاحب نے کہا تھا نا, ہاں جی کرتے ہیں ہم, پوری دنیا کرتی ہے, بالکل کرتی ہے, یہی وہ کام کر رہے ہیں. باقی پارٹیاں جو ہیں شاید اتنی تیز نہیں ہیں یا ان کو یہ والا کام نہیں آتا. تو انہوں نے وہ چھاپ دیا کہ جی سائفر کا متن. اچھا سائفر کے متن میں ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سائفر سے انکار کس نے کیا؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وفاقی کابینہ کی, 2 اس کے اجلاس ہوئے اس کے اوپر, اور جس نے وہ لکھ کے بھیجا تھا انہیں کیا میں تو نہیں کیا سازش ہوئی ہے. اور جو متن ہے امریکی جو محکمہ خارجہ ہے اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو انٹرسیپٹ نے خبر چھاپی ہے اس کے مطابق بھی اگر آپ چلیں تو ہم نے تو کوئی نہیں کہا کہ فلاں ہونا چاہیے فلاں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جھوٹو چوٹتا لیا ہے. اس خبر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی کہ وہ نہ تو جو ذرائع ہوتے ہیں نا جی ذرائع, وہ ہم اپنے ذرائع کو بچانے کے لیے, جس طرح میں نے آپ کو امریکہ والی خبر بتائی ہے کہ جی کہ امریکی محکمہ جو ہے یہ یہاں پہ سفارت خانہ, اس نے جو رپورٹ بھجوائی ہے پاکستانی کچھ اسٹیٹ آفیشلز, ایکس اسٹیٹ آفیشلز کے ذریعے سے لکھوا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, تو سر وہ میں نے اپنا سورس بچایا, میں نے آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا, اور میں نے یوں کر کے کھیلا ہے کہ آپ میرے سورس تک پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے, ایون امریکی سفارت خانے والے بھی پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. تو اسی طرح یہ جو انٹرسیپٹ والے ہیں وہ بھی اپنا سورس بچا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی والے تو نہیں ہیں گے, یہ تو وہ کوئی فوجی بھی نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی والا بھی نہیں ہے, فلانا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کا ہی ہے جس نے یہ خبر ان کو بتائی ہے. تو خبر میں کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کہ یہ وہ, اب اس میں آپ خود آ جائیں, بات اس کو تھوڑا سا انالائز کر لیں اگر آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, کہ سائفر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اسد مجید صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے سازش نہیں کی, نہ میں نے لکھی, یہ عمران خان صاحب نے سازش بنائی اور سازش لکھی. اور جو انٹرسیپٹ والے بھی چھاپ رہے ہیں اس میں سازش کا کوئی ذکر نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے پھر اینڈ پہ خود کہہ دیا کہ میں نے تو کب کہا تھا کہ سازش ہوئی ہے, امریکہ نے تو نہیں سازش کی, سازش تو پاکستان میں ہوئی ہے, باجوہ صاحب نے کی ہے, محسن نقوی نے کی ہے, سازش تو پاکستان میں تیار ہوئی تھی. سمجھیں اس بات کو. تو خان صاحب تو خود اس پہ یو ٹرن لے چکے ہیں, کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے. اور پھر وہ جو تھی وہ ایک خاتون تھی, وہ جو جس کے میاں پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ رابن رافیل میرا خیال اس طرح کر کے ان کا نام تھا, تو اس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے کہ میرے امریکہ نال تعلقات ٹھیک کراؤ کہ شیدہ ہو گئے, میں اس پہ الزام لاتا غلط. پھر جب پتہ چلا, پھر امریکی سفیر جو ہے پاکستان میں ڈونلڈ بلوم میرا خیال ہے نام ان کا, وہ ان سے ملاقاتیں تو جناب ٹیلی فون پہ وہ ڈائریکٹ باتیں, اور پھر کہ نہیں میرا تو یہ مطلب نہیں تھا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا تھا, جس طرح وہ میر جعفر میر صادق بایا صاحب میں تانوں نہیں سی کہہ رہا بھائی, 2 نمبری کی انتہا ہوتی ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ خود اس سے مکر چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہ اس پر اگر وہ اس نے مندرجات چھاپ دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے جو گم ہوا تھا, کیس بھی ان کے اوپر پڑتا ہے سائفر والا, جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ کاغذ تھا, وہ میں نے سائفر نہیں لے رہا تھا وہ جلسے میں اسلام آباد میں. تو یہ خود پھنستے ہیں بیسیکلی. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جھوٹ, پراپیگنڈا, جھوٹو چوٹ چتالی, لوگوں پر بہتان اور نیریٹو بنانے, ڈرامے بازیاں کرنے, ان کو اس میں ملکہ حاصل ہے. اور پوری پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اب اس کو بھگت رہی ہے, کیونکہ اس میں کل میری ایک بات ہو رہی تھی ایک بڑے افسر کے ساتھ, تو میں نے کہا تھا یہ ٹرینڈ بھی تو آپ نے کیا, کہتے ہیں ہم نے ٹرینڈ نہیں کیے. میں کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, اگر آپ نے نہیں کیے تو انہوں نے وہ تو اتنی بڑی کمپنیاں ہائر کر رہے ہیں یہ لابنگ کے لیے, پروپیگنڈے کے لیے, فلاں فلاں فلاں. تو قصہ مختصر کہ سر جان نہیں چھٹڑی خان صاحب کی,
یہ سائفر لے آئے, سائفر کی اماں لے آئے, سائفر کے ابا جی لے آئے, سائفر کے دادا جی لے آئے, کوئی سازش جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ میرے خلاف سازش جو ہے وہ جناب پتہ نہیں کوئی وہ میر جعفر یا میر صادق کر گیا, یا میرے خلاف سازش جو ہے نا وہ ابلیس سیدھا آیا وہ کر گیا, جس کا مرضی نام لگتا ہے, جان نہیں چھٹنی. ہاں صاحب اتنی سی بات ہے. تو اب خان صاحب جو ہیں وہ اللہ دے کما وال دیکھا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.